وراثت سے متعلق مسائل چل رہے تھے۔ زندگی میں ہر انسان کو جو اس کی ملت ہے اللہ نے پورا حق دیا ہے، وہ جہاں چاہے اس سے خرچ کر سکتا ہے، جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اپنے وارثوں کو محروم نہ کرے، کچھ نہ کچھ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جائے۔ زندگی میں کسی انسان سے اس کی اولاد بچے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں مال تقسیم کر کے دیں، نہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ اس کا ذاتی مال ہے، جو جیسے چاہے خرچ کرے۔ زندگی میں آدمی اپنا مال کسی کو زیادہ کسی کو کم دے سکتا ہے، کسی بہن بھائی کی مدد کر سکتا ہے، اپنی اولاد میں سے اگر کوئی محتاج ہے تو اس کو زیادہ دے سکتا ہے۔ وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ وصیت آدمی جب کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا جو اس کا شرعی وارث بنے گا۔ مثلا ایک آدمی، اس کے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیٹے کو میرے مرنے کے بعد میری گاڑی دے دی جائے، میری بیٹی کو میرے مرنے کے بعد فلیٹ دے دیا جائے، اس لیے کہ یہ تو شرعاً وارث ہیں، ان کو ان کا حصہ ملنا ہے۔ جب ان کو ان کا حصہ ملنا ہے تو اب ان کے لیے اس کی وصیت جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ لیکن اگر باقی ورثاء اپنی رضامندی سے دینا چاہیں، جو ابا کہہ گئے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اپنی رضامندی سے، لیکن شرعاً جو ہے وہ حقدار نہیں۔ چونکہ جب بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تو اب ایسی صورت میں اپنے بھائی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ شرعاً وارث نہیں ہے۔ مثلا کوئی بھائی ہے جو کمزور ہے تو یوں کہہ سکتا ہے کہ میرے تہائی مال میں سے اتنا میرے بھائی کو دے دیا جائے یا میری بہن کو دے دیا جائے۔ یا اسی طرح اگر اپنی اولاد میں سے کوئی بیٹا زندگی میں انتقال کر گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، بچے ہیں، تو اب اور بھی بیٹے ہیں، تو اس شخص کے یعنی دادا کے انتقال کے بعد وراثت بیٹوں کو ملتی ہے، پوتوں کو نہیں ملتی۔ تو اب اگر پوتے کے لیے وہ وصیت کر جاتا ہے کہ بھی میرے پوتے کو اتنا اتنا دے دیا جائے تو شرعاً صحیح ہے، اس کی وصیت جو ہے وہ جاری ہو، یا اپنی زندگی ہو۔ اچھا، اگر اپنی زندگی میں جب تک کسی کے حوالے نہ کرے، کسی کے ملک نہ کرے، اس وقت تک وہ اس کا نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے جو اپنی بچی کا جہیز بنا رہا ہے، نیت یہ تھی، دل میں یہ تھا کہ میں اپنی بچی کا جہیز بنا رہا ہوں، اس کے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہوں۔ اسی اثنا میں اچانک انتقال ہو گیا، ابھی بچی کو اس نے دیا نہیں یہ مال، لیکن بنا اس کی نیت سے رہا تھا، اور اسی دوران اچانک انتقال ہو گیا تو اب وہ مال بچی کو نہیں ملے گا بلکہ تمام ورثاء کا برابر کا حق ہوگا، سب کو برابر کا ملے گا۔ وصیت جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کے لیے، اپنے روزے کے لیے، اور حج اگر کسی کے اوپر حج فرض تھا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے ذمے حج تھا، میں نے کیا نہیں، میرے تہائی مال میں سے حج کر دیا جائے۔
وصیت کو ختم بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے وصیت کی، اب اس وصیت کو وہ ختم بھی کر سکتے ہیں. اگر تو لوگوں کے سامنے اس نے وصیت کی ہے، پھر تو لوگوں کے سامنے اس کو ختم کرے. اور اگر اس نے وصیت کاپی پر لکھ کے کی ہے تو جب چاہے اس کو بدل سکتا ہے کہ بھئی میں نے یہ وصیت کی تھی، اب میری یہ وصیت ختم ہے. اس طرح سے کر سکتا ہے. اور جو کل مسائل بیان کیے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک تو کافر ہونا. اگر کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے، وہ اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا، یا باپ علیہ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، اگر کافر ہو گیا تو وہ مسلمان بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا. اسی طرح قاتل جو ہے، جس نے قتل کر دیا، وہ وارث نہیں بن سکتا. اسی طرح غلام جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا. چوتھا مسئلہ جو ہے اختلاف دار کا کہلاتا ہے. یہ غیر مسلم کے ساتھ ہے، کافر کے مسلمان کے ساتھ نہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کافر رہتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہندو رہتے ہیں مثال کے طور پر، اب وہ وراثت میں اسلام کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنی وراثت اسلام کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارا ملک جو ہے اس کا مخالف ہے ہندوستان، وہ ہمارے ملک کے خلاف ہے. تو ان کے جو رشتہ دار وارث ہندوستان میں رہتے ہوں گے ان کو وراثت نہیں ملے گی. یہ اختلاف دار کا ایک مسئلہ ہے جو مسلمان کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ. باقی وراثت، ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رکھیں، معاملات صاف ہونے چاہیے. صاف ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی بالکل لکھی پڑھی چیز ہونی چاہیے کہ بھئی یہ گھر کس کا ہے، اس میں سامان کس کا ہے، یہ چیزیں کس کی ہیں، فریج کس کی ہے، پنکھے کس کی ہیں، الماری کس کی ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی آخری زندگی میں مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ ہے، انہوں نے اپنی آخری زندگی میں اپنا جو کچھ بھی تھا وہ تقسیم کر دیا، دے دیا بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اہلیہ ہو سکتے. پھر انہوں نے ایک کمرہ مختص کر لیا، ایک کمرہ کہ یہ کمرہ میرا ہے اور اس کمرے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میری ہیں. اس کمرے کے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ اہلیہ ہیں، تو وہ اپنے کمرے میں رہتے. تو ان کے کمرے میں اگر کھانا انہیں دیا جاتا تو فوراً کہتے کہ برتن اٹھاؤ یہاں سے. حضرت تقی صاحب رحمۃ برکاتہ میں لا لیا. فرماتے ہیں کہ ابا جان ناراض ہوتے. تو ایک دفعہ اچھے ماحول میں تھے تو ہم نے حضرت سے کہا کہ آپ اتنا ناراض ہوتے ہیں برتن اٹھانے پر، تو فرمانے لگے کہ تم سمجھتے نہیں، میں اس بات پہ ناراض ہوتا ہوں کہ یہ جو برتن ہیں یہ تمہاری امی کے ملک ہیں جن میں کھانا میرے پاس آیا ہے. اگر اسی اسنا میں برتن یہ میرے کمرے میں رہیں اور میرا انتقال ہو جائے تو آپ تو یہ سمجھیں گے، لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کمرے کی ساری چیزیں میری ہیں تو یہ برتن بھی میرے ہیں. تو یہ شرعی مسئلے میں ایک نقص واقع ہوگا. اس وجہ سے میں ناراض ہوتا ہوں کہ جو چیز جہاں کی ہے وہاں تک نہیں جاتی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک خاتون آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی. اسی اسنا میں اس کو خبر ملی کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس نے فوراً ہاتھ نکال لیے اور دھو دیے. کہا اب یہ آٹا جو ہے میرے شوہر کی ملک نہیں ہے بلکہ کئی سارے ورثاء کی ملک ہے، لہذا ان کی اجازت کے بغیر یہ پکایا نہیں جا سکتا.
ایک بہت بڑے عالم، آخری وقت تھا، ان کی تیمارداری کے لیے شاکر اور دیگر حضرات موجود تھے، رات کا وقت تھا، اچانک ان کا انتقال ہو گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں ایک عالم نے جلدی سے دیا بجھا دیا، جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ بھائی اب تو جلانے کا ٹائم ہے، آپ نے بجھا دیا۔ تو فوراً انہوں نے اپنے گھر سے آدمی کو بھیجا کہ میرے گھر سے چراغ لے کے آؤ۔ کہا کہ یہ چراغ اس مرنے والے کی ملک سے چل رہا ہے، اس کے پیسوں سے چل رہا ہے، تو لہذا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ برا ساتھ ہو گیا، اب ان کی اجازت کے بغیر چلانا یہ ٹھیک نہیں، اپنے گھر سے دیا لا کے جلائے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کو پتا ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، بچوں کو پتا ہونا چاہیے یہ چیز ابا کی ہے، یہ اماں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم۔ اے اللہ ہماری اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین، اہل خانہ، اساتذہ، مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔